بینکویٹ کراچی۔ دہیا فقیہ کے بے جان ہوتے وجود کو اپنے سہارے چلاتا ہال کی پشت پر بنے خارجی دروازے سے باہر نکلا تھا۔ سامنے ہی سڑک پر وقار صاحب پریشان سے گاڑی کا دروازہ کھولے کھڑے تھے۔ شاید ان تک بھی فقیہ کی خراب طبیعت کی خبر پہنچ گئی تھی۔ دہیا فقیہ کے ساتھ سڑک پر کھڑی گاڑی کی طرف پڑا تھا۔ کیا ہوا ہے فقیہ کو؟ سب خیریت تو ہے نا بیٹا؟ دہیا گاڑی کے قریب پہنچ کر فقیہ کو گاڑی میں بٹھانے لگا تو وقار صاحب بھی اس کی مدد کرتے پریشانی اور فکر مندی کے سبب استفسار کرنے لگے تھے۔ فقیہ کا وجود بالکل بے جان اور نڈھال ہو گیا تھا۔ کچھ نہیں ہوا انکل، شاید بی پی یا شوگر ڈاؤن ہو گیا، آپ بیٹھیں، ہم گھر چلتے ہیں، ڈاکٹر فقیہ کا چیک اپ کرنے گھر ہی آ جائے گی۔ دہیا انہیں تسلی دیتا خود بھی فقیہ کے ساتھ پچھلی سیٹ پر برجمان ہوا تھا۔ وقار صاحب بھی اس کی ہدایت پر عمل کرتے آگے والی سیٹ سنبھال گئے تھے۔ ان کے بیٹھتے ہی ڈرائیور نے گاڑی آگے بڑھا دی تھی۔ ابھی گاڑی کو سڑک پر دوڑتے ہوئے کچھ دیر ہی گزری تھی کہ فقیہ کا سر دہیا کے کندھے پر آ گرا تھا۔ وہ جو نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی اب بالکل ہی ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی۔ فقیہ آپ ٹھیک ہو؟ آپ مجھے سن رہی ہو فقیہ آپ ٹھیک ہو؟ دہیا تفکرانہ نگاہیں اپنے کندھے پر ڈھل کے اس کے سر پر ڈالتا اسے آوازیں دینے لگا تھا۔ ڈرائیور نے گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی تھی۔ وقار صاحب بھی پلٹ کر فکر مندی سے پیچھے کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ کیا ہوا دہیا، سب ٹھیک ہے نا؟ وقار صاحب پیچھے کی طرف مڑ کر فکر مندی سے استفسار کرنے لگے۔ انکل، فقیہ بے ہوش ہو گیا۔ دہیا نے انہیں آگاہ کیا تھا۔ دفعتاً فقیہ کا سانس اکھڑنے لگا تھا۔ وہ لمبے لمبے سانس لینے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ فقیہ کی طبیعت کو بگڑتا دیکھ دہیا نے چادر اس کے چہرے سے ہٹائی تھی، ساتھ میں اس کا میچنگ بھاری سرخ مخملی دوپٹہ اتار کر سیٹ پر ڈال کر چادر سے اس کے وجود کو ڈھانپ دیا، جبکہ چہرہ بھی کھلا ہوا تھا۔ ڈرائیور، گاڑی سائڈ پہ رکو اور گاڑی کے تمام شیشے کھول دو۔ فقیہ کو سانس کے لیے تڑپتا دیکھ دہیا نے ڈرائیور کو حکم دیا۔ ڈرائیور اس کے حکم کی پیروی کرتا سڑک کی دائیں طرف گاڑی روک گیا۔ دونوں اطراف میں جھاڑیاں ہی جھاڑیاں تھیں جو تیز ہوا سے ہلنے کے باعث اس تاریک رات میں عجیب سا خوف پیدا کر رہی تھی۔ کھڑکیوں کے کھلتے ہی ہوا گاڑی کے اندر گھستی فقیہ کو آکسیجن فراہم کرنے کا باعث بنی۔ اس کی سانسیں بہتر ہونے لگی۔ دفعتاً اس نے کہہ کی تھی، کہہ کے باعث اس کے اور دہیا کے سارے کپڑے گندے ہو گئے تھے۔ شرمندگی کے باعث فقیہ کی آنکھیں نم ہونے لگی تھی۔ اس کا جھکا سر مزید جھک گیا تھا۔ کوئی بات نہیں، ہو گیا یا اور کرنی ہے؟ فقیہ کو شرمندہ ہوتا دیکھ دہیا اس کا سر تھپ تھپاتا نرمی سے استفسار کرنے لگا۔ فقیہ دھیرے سے نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ سر ہلانے کے باعث اسے ایک دم زور سے چکر آنے لگے تھے۔ فقیہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھامتی ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ دہیا نے چادر سے اپنے اور فقیہ کے کپڑے صاف کر کے چادر باہر جھاڑیوں میں پھینک دی۔ ڈرائیور، گاڑی چلاؤ، سپیڈ تیز رکھنا، جلد از جلد گھر پہنچنا ہے۔ دہیا ڈرائیور کو ہدایت دیتا فقیہ کو اپنے حصار میں لے گیا تھا، جبکہ ڈرائیور اس کی ہدایت پر عمل کرتا تیز سپیڈ میں گاڑی سڑک پر دوڑانے لگا تھا۔ آغا خان ہسپتال، کراچی۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ ہر سو اندھیرا گہرا ہو چکا تھا۔ مصنوعی بتیاں اندھیروں کو چیر کر اجالے کا باعث بنی ہوئی تھی۔ ہسپتال میں اس وقت وحشت سے بھری خاموشی کا راج تھا۔ آئی سی یو کی لال بتی جلتی کسی انہونی کا پتہ دے رہی تھی۔ دائیں جانب استادہ میز پر سفید شکن آلود لٹھے کے سوٹ میں ملبوس بکھرے بال، سرخ آنکھوں اور اجڑے حال میں سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھے تھے۔ سامنے دھانی سلک کے پرنٹڈ سوٹ پر کائے رنگ کی مخملی شال اپنے ارد گرد دوڑے نرمین بیگم بیٹھی ہوئی تھی۔ آنکھیں رونے کے بعد سرخ ہو چکی تھی۔ لیئرز کٹ بال دائیں بائیں شانوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ ہارے ہوئے جواری کی مانند سر جھکائے نظر زمین پر ٹکائے بیٹھی تھی۔ نہ جانے کتنی ہی دیر گزر چکی تھی۔ دفعتاً آئی سی یو کا دروازہ کھولا اور ڈاکٹر دروازے سے باہر نکلے۔ ڈاکٹر، کیسا ہے میرا بیٹا؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ ڈاکٹر کو آئی سی یو سے نکلتا دیکھ یاسر صاحب عجلت پہ اپنی نشست سے اٹھ کھڑے ہوتے، ایک ہی جسم میں ڈاکٹر کے مقابل ہوتے، بے چینی اور پریشانی کے سبب استفسار کرنے لگے تھے۔ نرمین بیگم بھی بے قراری سے ڈاکٹر کی طرف متوجہ ہوتی ان کے جواب کے منتظر تھیں۔ دیکھیں مسٹر یاسر راجپوت، آپ کے بیٹے کا نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے۔ انہیں کسی بات کا بہت گہرا صدمہ پہنچا ہے جس کے باعث ان کا دماغ مفلوج ہے۔ انہیں مائنر اٹیک بھی ہو چکے ہیں۔ کوئی بات ان کو پریشان کریے جو انہیں ٹھیک نہیں ہونے دے رہی۔ ان کے دماغ میں مسلسل کچھ چل رہا ہے جس کے باعث ان کا دماغ بیدار نہیں ہو رہا۔ دماغ کے باعث ان کا جسم تک مفلوج ہو چکے اور کچھ وہ خود زندگی کی طرف لوٹنے کی کوشش نہیں کرے۔ شاید وہ زندہ رہنا ہی نہیں چاہتے، تبھی وہ بالکل بھی اپنی ول پاور کا استعمال نہیں کرے۔ فی الحال وہ ایک زندہ لاش کی مانند ہو چکے ہیں۔ ان کے جسم میں ان کی سانسیں باقی ہیں جس کے باعث ہم نے انہیں وینٹیلیٹر پر رکھا ہوا ہے۔ وہ آکسیجن ماسک کے بغیر سانس تک نہیں لے پا رہے۔
آپ ہر طرح کی خبر کے لیے تیار ہیں، کیونکہ 48 گھنٹے مکمل ہونے تک انہیں ہوش نہیں آ جاتا تو یہ کوما میں بھی جا سکتے ہیں اور ان کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر یاسر صاحب کو عمار کی طبیعت سے آگاہ کر کے تسلی دینے والے الفاظ میں ان کا کندھا تھپ تھپاتے وہاں سے چلے گئے تھے۔ پیچھے یاسر صاحب ڈھہ جانے والے انداز میں میز پر گر سے گئے تھے۔ ہمیشہ چٹان کی مانند مضبوط رہنے والے شخص کو ہسپتال کی راہداری کی در و دیوار نے پھوٹ پھوٹ کے روتے دیکھا تھا۔ وہ مضبوط اور توانا شخص اپنی اولاد کا غم برداشت نہ کرتا، بچوں کی مانند سسکنے لگا تھا۔ نرمین بیگم خود بھی زاروں قطار آنسو بہاتی بلند آواز میں رونے لگی۔ ان کی ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنے شریک حیات کو تسلی دے سکے۔ پچھتاوے کی سناک کی مانند انہیں ڈستے لہو لہان کرنے لگے تھے۔ ان کا ضمیر دیمک کی مانند چاٹتا انہیں اندر ہی اندر ختم کر رہا تھا۔ آپ ڈرائیور کے ساتھ یہاں سے چلی جائیں نرمین، اس سے قبل میں غصے اور تکلیف کے باعث وہ کر جاؤں جس پر مجھے بعد میں پچھتانا پڑے۔ میں آپ کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا، اس سے قبل کہ میرا صبر ٹوٹ جائے اور میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے، آپ یہاں سے دفع ہو جائیں۔ یاسر صاحب اپنی سرخ انگارہ ہوتی آنکھوں سے نرمین بیگم کو گھورتے دبی آواز میں گرائے تھے۔ ان کی برف کی مانند سرد لہجے میں کہے گئے الفاظ کسی تیر کی مانند نرمین بیگم کی دل پر لگتے اسے زخمی کر گئے تھے۔ یاسر، ایسا مت کریں، میں ماں ہوں عمار کی، میرا بیٹا زندگی اور موت کی جنگ لڑا ہے، میں کیسے اسے اس حال میں چھوڑ کر چلی جاؤں؟ پلیز یاسر، یہ ظلم نہ کریں مجھ پر، مجھ سے ماں ہونے کا حق نہ چھینیں یاسر، میں آپ کے پیر پکڑتی ہوں، مجھے یہاں رہنے دیں۔ نرمین بیگم روتی ہوئی کہتی یاسر صاحب کے قدموں میں بیٹھ گئی تھی۔ ان کی اس حرکت پر یاسر صاحب مزید آگ بگولا ہوئے تھے۔ ان کی بھینچی ہوئی مٹھیوں کی ابھرتی ہوئی رگیں ان کے سخت اشتعال میں ہونے کا پتہ دے رہی تھی۔ خبردار، خبردار، اگر آپ نے یہ جھوٹے آنسو میرے سامنے بہا کر مجھ سے یا کسی سے بھی ہمدردی بٹورنے کی ذرا بھی کوشش کی ہو، آپ وہی ماں ہیں جس کے باعث میرا بیٹا آج اس حال میں ہے۔ عمار نے اپنے بیٹے ہونے کا حق ادا کر دیا اور آپ نے بھی اسے اس حال میں پہنچا کر بہت اچھے سے ایک ماں ہونے کا حق ادا کر دیا، کیونکہ ضروری تو نہیں ہر ماں اچھی ہو، کیونکہ آپ جیسی بھی ہوتی ہیں جو اپنی جھوٹی انا کو تسکین پہنچانے کے لیے اپنی ہی اولاد کو اجاڑ دیتی ہیں۔ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، آپ نے جو چاہا وہ مل گیا آپ کو، دور ہو گئی فقیہ عمار سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ ساتھ میں عمار بھی، آج آپ یہاں موجود بھی عمار کے باعث ہی ہیں۔ اگر آپ عمار کی ماں نہیں ہوتی تو میں ابھی اور اسی وقت آپ سے اپنے تمام رشتے ختم کر دیتا، اس لیے اس سے قبل کہ میں عمار کا حوالہ بھی بھلا دوں آپ میری نظروں کے سامنے سے دفع ہو جائیں۔ یاسر صاحب نرمین بیگم کے شانوں پر ہاتھ رکھ کر انہیں اپنے قدموں سے پیچھے کی طرف دھکیلتے دھاڑے تھے۔ خاموش فضا میں گونجتی ان کی دھاڑ ہسپتال کی دور و دیوار ہلا گئی تھی۔ نرمین بیگم بھی یقینی سے ان کا یہ روپ دیکھتی خوف کے باعث پیچھے کھسکنے لگی تھی۔ یاسر ان کی حیرانی کے باعث پہلی آنکھوں سے نظریں پھیرتے ان کی طرف سے منہ موڑ کے نرمین بیگم دل برداشتہ ہوتی خاموشی سے اٹھ کھڑی ہوتی راہداری سے نکلتی چلی گئی تھی۔ یاسر صاحب کے تلخ الفاظوں کی باز گشت انہیں اپنے کانوں میں کسی سور کی مانند سنائی دے رہی تھی۔ وسیم ہاؤس، کراچی، رات 11 بجے کا وقت تھا۔ ہر سو اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ وسیم ہاؤس میں اس وقت سب ڈنر کرنے کے بعد لاؤنج میں بیٹھے کافی پینے کے ساتھ محو گفتگو تھے۔ دائیں جانب 2 سیٹر صوفے پہ سیاہ اور پیلے امتزاج کے سوٹ میں ملبوس دوپٹہ نفاست سے سر پر ٹکائے، دائیں ہاتھ میں کافی کا مگ تھامے بایاں ہاتھ صوفے کے ہتھے پر رکھے امیمہ بیٹھی تھی۔ بائیں ہاتھ کے ساتھ ہی اس کا موبائل رکھا تھا، برابر میں اس جیسے سوٹ میں ملبوس، بالوں کو کیچر میں قید کیے، گلے میں دوپٹہ ڈالے، دونوں ہاتھوں سے کافی کا کپ تھامے لامیا بیٹھی تھی۔ سامنے 2 سیٹر صوفے پر سرمئی رنگ کے کاٹن کے سوٹ میں ملبوس، بالوں کی ڈھیلی سی پونی میں قید کیے، سر پر دوپٹہ ٹکائے، دائیں ہاتھ میں کافی کا کپ تھامے وانیہ بیٹھی تھی، برابر میں ہی سیاہ ٹراؤزر اور سرمئی ٹی شرٹ میں ملبوس، دائیں ہاتھ میں کافی کا مگ تھامے بائیں ہاتھ سے اپنے ہی جیسے لباس میں ملبوس اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹے رومان کبیر کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا۔ اس کے بائیں جانب 2 سیٹر صوفے پر دھانی رنگ کے دھنک کے سوٹ میں ملبوس، دوپٹہ سر پر ٹکائے، کافی کے کپ سے چسکیاں بھرتی سمینہ بیگم برجمان تھی، ساتھ ہی سرمئی ٹراؤزر کے ساتھ سفید شرٹ میں ملبوس، ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے، بائیں ہاتھ میں صوفے کی پشت پر پھیلائے، دائیں ہاتھ صوفے کی ہتھے پر رکھے وسیم صاحب برجمان تھے۔ ان کے دائیں ہاتھ کے قریب ہی ان کا کافی کا مگ رکھا تھا۔ السر جیسی موذی بیماری کے باعث وہ ہر چیز ٹھنڈی کر کے کھایا پیا کرتے تھے۔ پرسوں اتوار والے دن تک نعیم یہاں شفٹ ہو جائے گا۔ آج میری اس سے بات ہوئی تھی، کہہ رہا تھا کہ سامان سارا پیک کر لیا، کل کچھ کام نپٹانے ہیں، اس لیے پرسوں وہاں سے ان کی روانگی ہوگی۔ وسیم صاحب سب کو آگاہ کرتے کافی کا مگ اٹھا کر کافی کا مگ لبوں سے لگا گئے تھے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اچھا ہے،
सब साथ रहेंगे तो ज्यादा मजा आएगा, लामिया ने चहकते हुए कहा, जिस पर सब उसकी खुशी देखकर मुस्कुरा दिए। बाबा, क्या चाचू वो घर बेच कर आ रहे हैं या बेचने का इरादा रखते हैं? कबीर ने अपना चाय का खाली मग बस में सादा मेज पर रखते हुए इस्तफसार किया था। वसीम साहब ने कबीर की बात सुनकर उमैमा की तरफ इशारा किया था, यानी उसके सवाल का जवाब वो देगी। नहीं भाई, उस घर से हमारी बहुत सी यादें जुड़ी हैं, हम उसे नहीं बेच सकते और ना ही कभी बेचेंगे। बाबा ने वो घर मेरे नाम कर दिया क्योंकि मुझे हमारा वो छोटा सा घर बहुत पसंद है। कबीर की बात का उमैमा ने उसे तफसीली जवाब दिया था, जिस पर वो सर इस्पात में हिलाने लगा। यह तो अच्छी बात है। अब मैं नईमा से पूछ लूंगी कि वो कौन सा पोर्शन लेना चाहती है, फिर कल मैं वो पोर्शन खाली करवा दूंगी। समीना बेगम कॉफी का मग मेज पर रखती कहने लगी थी। उनकी बात सुनकर वसीम साहब के माथे पर नागवारी के सबब बल वाजे हुए थे। पोर्शन क्यों? उमैमा और लामिया का कमरा साथ ही है, कबीर के बराबर में ही रोमैस का कमरा है। वो जब भी आता है अपने कमरे में रुकता है। हमारे कमरे के बराबर वाला कमरा आप नईम और भाभी के लिए तैयार करवा देना। इतने वक्त बाद हम साथ हो रहे हैं, अब भी क्या अलग अलग रहेंगे? हरगिज नहीं, सब साथ रहेंगे। समीना बेगम की बात सुनते वसीम साहब सख्ती से अपना फैसला सुना गए थे। आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं तो इसलिए कह रही थी कि शायद नईमा अलग पोर्शन लेना चाहती हो। समीना बेगम ने अपनी बात की वजाहत दी थी। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मेरी नईम से बात हुई है, वो अलग नहीं रहना चाहता, वो भी साथ ही रहना चाहता है। वसीम साहब ने समीना बेगम को अपनी और नईम साहब की गुफ्तगू से आगाह किया था। अभी सब बातों में ही मसरूफ थे कि दफातन उमैमा के मोबाइल की स्क्रीन रोशन हुई थी। सामने ही नोटिफिकेशन उभरने लगा था। शायद मोबाइल साइलेंट पर था, जिसके बाद मोबाइल ट्यून नहीं बजी थी। बेदहानी में उमैमा का हाथ मोबाइल से टकराता उसका इनबॉक्स ऑन कर गया था। इनबॉक्स ऑन होते ही स्क्रीन पर गैरशनासा नंबर से मैसेज शो हुआ था। उमैमा की नज़र जैसे ही उस मैसेज पर पड़ी, वो स्क्रीन पर उभरती तहरीर पढ़ने लगी थी। जैसे जैसे वह पढ़ती जा रही थी, उसका रंग सफ़ेद पड़ने लगा था। हाथ पांव बर्फ की मानिंद ठंडे होने लगे थे, चेहरे का रंग मुतगय्यर होने लगा था। उमैमा का सांस बुरी तरह से उखड़ने लगा। हाथ लगने के बाद मोबाइल औंधे मुंह मखमली कालीन पर गिरा था। उमैमा, क्या हुआ है? उमैमा, उमैमा ठीक तो हो? उमैमा। उमैमा को तड़पता देख लामिया उजलत ने उसके हाथ मसलती परेशानी के सबब इस्तफसार करने लगी थी। बाकी सब भी अपनी नशिस्त छोड़ते उजलत में उसके करीब आए थे। उमैमा बच्चे, आप ठीक हो? लंबे लंबे सांस लेने की कोशिश करो। समीना बेगम उमैमा की पीठ मसलती हुई उसे हिदायत देने लगी थी। रानिया रोमान को संभाल रही थी, जो शोर होने के बायस उठकर रोने लगा था। लामिया, पानी लेकर आओ जल्दी। वसीम साहब उमैमा को सांस लेने के लिए तड़पता देख लामिया से कहते उसके माथे पर आया पसीना साफ करने लगे थे। लामिया उजलत में किचन की तरफ भागी थी। उमैमा, क्या हुआ है बच्चे? एकदम कैसे इतनी तबीयत खराब हो रही है आपकी? समीना बेगम परेशान से इस्तफसार करने लगी थी। लामिया उजलत में पानी का गिलास लेती लाउंज में दाखिल हुई थी। उमैमा सांसों के लिए तड़पती होशो हवास से बेगाना हो गई थी। उमैमा को बेहोश होता देख कबीर उजलत में उमैमा से पानी का गिलास लेने के लिए आगे बढ़ा था। दफातन वो अपने पाँव के नीचे कुछ महसूस करता रुका था। कबीर ने अपना पाँव हटाकर नीचे देखा तो वो उमैमा का मोबाइल था। कबीर ने मोबाइल उठाकर उसे पलटा तो उसकी रोशन होती स्क्रीन उसके सामने थी। कल रात का तलू होता सूरज तुम्हारी जिंदगी की बर्बादी का सबब बनेगा, तुम्हें खुद से नफरत करने पर मजबूर कर देगा। जस्ट वेट एंड वॉच, तुम्हारा साबका मंगेतर शहीद। कबीर बुलंद आवाज में तहरीर पढ़ता सब कुछ इधर छोड़ गया था। सख्त इश्ताल के बायस उसके माथे की रगें उभरने लगी थी। चेहरा सुर्ख अंगारा होने लगा था। आंखों से जैसे चिंगारियां फूटने लगी थी। कबीर, ये काम जोश से नहीं, हौज से काम लेने का है। उमैमा को अस्पताल ले जाने की जरूरत है, उसे होश नहीं आ रहा। कबीर को गुस्से में आता देख वसीम साहब मुश्किल अपना गुस्सा जब्त करते उसकी तवज्जो होशो हवा से बेगाना पड़ी उमैमा की तरफ करवा गए थे। ये चादर उड़ा दें उमैमा को, और अम्मी ये आप ओढ़ लें। वानिया दोनों चादरें समीना बेगम की तरफ बढ़ाती हुई कहने लगी थी, जो वो अभी अंदर कमरे से लेकर आई थी। कुछ ही देर में कबीर, वसीम साहब और समीना बेगम उमैमा को लेकर अस्पताल रवाना हुए थे। टॉवर बेस फ्लैट 135 बहरिया टाउन कराची। रात 12 बजे का वक्त था। फ्लैट में इस वक्त गहरी खामोशी का राज था। फ्लैट 2 कमरों पर मुश्तमिल था, जो कि फकीहा के फ्लैट के मुकाबल और उसी तर्ज का बना हुआ था। डॉक्टर कुछ देर कबल ही फकीहा का चेकअप करके जा चुकी थी। पूरा फ्लैट अंधेरे और गहरी खामोशी में डूबा हुआ था। लाउंज की दीवारों में चिस्पां पेंटिंग्स के गेट जलते छोटे छोटे बरकी कुमकुमों के बायस मध्यम रोशनी लाउंज में फैली हुई थी। स्याह ट्राउजर शर्ट में मलबूस गीले बाल माथे पर बिखरे बिखरे छोड़े सोफे की पुत से कमर टिकाए सीने पर हाथ बांधे खामोशी से बैठा अपने सामने परेशानी के सबब सर झुकाए बैठे वकार साहब को देख रहा था। आपने सुना होगा कि डॉक्टर क्या कहकर गई हैं। फकीहा की ये तबीयत स्ट्रेस के बायस हुई है। किस चीज़ की इतनी टेंशन ली है फकीहा ने? क्या वो इस रिश्ते से खुश नहीं थी?
یا وہ عمار کو پسند کرتی ہے؟ خاموش فضا میں اس کی گھمبیر مردانہ آواز گونجی تھی۔ دہیا اپنی نظریں وقار صاحب کے چہرے پر ٹکائے ان سے استفسار کرنے لگا تھا۔ تم شک کر رہے ہو میری بیٹی پر؟ وقار صاحب اس کے سوال پر ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر بے یقینی سے دیکھتے تیش کے عالم میں دو بدو سوال کرنے لگے تھے۔ مقابل کے اسپاٹ چہرے سے کچھ بھی پتہ لگانا ناممکن تھا۔ فقیہہ میری بیوی ہے انکل، میرا لباس، میری عزت، میرا وقار، میرے وجود کا حصہ ہے وہ، اور کوئی خود پر کیسے شک کر سکتا ہے انکل؟ اپنی بیوی کے بارے میں جاننا میرا فرض ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ میرے سوالات کا غلط مطلب اخذ کر لیں گے۔ جس حالت میں وہ ابھی ہے مجھے بالکل برداشت نہیں، اور اپنی بیوی کا اس طرح بیمار ہونا۔ آخر ایسی بھی کیا بات ہے جس کی اس نے اس قدر ٹینشن لی ہے؟ دہیا ان کے تمام خدشات دور کرتا پریشانی کے سبب استفسار کرنے لگا تھا۔ مقابل کی بات سن کر وقار صاحب پرسکون ہوتے سیدھے ہو کر بیٹھتے، اپنی کمر صوفے کی پت سے ٹکا گئے تھے۔ فقیہہ کبھی بھی عمار سے محبت نہیں کرتی تھی۔ عمار کی محبت یک طرفہ ہے۔ اس کی محبت کے آگے مجبور ہو کر ہی فقیہہ نے شادی کے لیے ہاں کی تھی، ورنہ وہ کبھی عمار کا انتخاب نہیں کرتی۔ میری بیٹی بہت رحم دل ہے دہیا، اس لیے سب اس کی رحم دلی کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ فقیہہ کی سب سے بڑی کمزوری یہی ہے کہ وہ کسی کو دکھ میں نہیں دیکھ سکتی، اور جب وجہ وہ خود ہو تو وہ کیسے چین سے بیٹھ سکتی تھی؟ فقیہہ کو تمہاری اور اس کی منگنی کا علم نہیں تھا۔ ان 20 سالوں جو اس نے جیسی زندگی گزاری ہے، مجھے کوئی وقت مناسب ہی نہیں لگا کہ میں اسے اس کے اور تمہارے رشتے سے آگاہ کر سکوں، لیکن وہ تمہارا نصیب تھی، وہ تم تک پہنچ گئی۔ وقار صاحب اسے تمام باتوں سے آگاہ کرتے دہیا کے بے چین ہوتے دل کو قرار بخش گئے تھے۔ اس کے تنے ہوئے تاثرات ڈھیلے پڑے تھے۔ ایک انجانا سا جو دل میں خوف تھا وہ دور ہو گیا تھا۔ اس کی بیوی کے دل میں کوئی اور نہیں تھا۔ یہ بات اس کے لیے کسی احساس سے کم نہیں تھی۔ اس نے اپنی سوچوں پر صرف فقیہہ کے پہرے بٹھائے، جس کے باعث وہ بھی یہی چاہتا تھا کہ اس کی بیوی کی زندگی میں آنے والا وہ پہلا مرد ہو۔ ویسے تو میری بیوی ہے فقیہہ، میں اس پر ہر طرح کا حق رکھتا ہوں، لیکن ایک احترام کے تحت مجھے اپنی بیوی سے رابطے میں رہنے کے لیے آپ کی اجازت درکار ہے۔ دہیا نے حاکمانہ انداز میں ان سے اجازت چاہی تھی۔ وقار صاحب اس کی بات پر مقابل کو گھور کر رہ گئے تھے۔ الفاظوں کے کھیل سے وہ انہیں سمجھا گیا تھا کہ وہ اجازت لے کر احسان کرے۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، تم شوہر ہو اس کے، اگر وہ رضامند ہے تو تم رابطے میں رہ سکتے ہو، میں نمبر سینڈ کر دوں گا تمہیں۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد وقار صاحب کچھ سوچتے اسے اجازت دے گئے تھے۔ ان کی بات پر مقابل کے لبوں پر تبسم پھیلا تھا۔ شاید وہ دنیا کا پہلا شوہر تھا جو اپنی بیوی کا نمبر اپنے سسر سے مانگ رہا تھا۔ آپ دوسرے کمرے میں آرام کر لیں، فنکشن کے بعد تھک گئے ہوں گے، صبح آپ کی فلائٹ بھی ہے۔ دہیا نے انہیں بے چین ہوتا دیکھ نرمی سے میزبانی نبھاتے ہوئے بائیں جانب بنے کمرے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ نہیں، میں فقیہہ کے فلیٹ میں سو جاؤں گا، تم آرام کرو، میں بھی چلتا ہوں۔ وقار صاحب نرمی سے انکار کرتے اپنی نشست چھوڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ آپ سے ملاقات اچھی رہی انکل، امید ہے آگے بھی ہم دونوں میں اسی طرح ہم آہنگی قائم رہے گی۔ لبوں پر خوبصورت مسکراہٹ سجائے وہ اپنی نشست سے اٹھ کھڑا ہو کر مسافہ کرتے ہوئے نرمی سے کہتا انہیں بھی مسکرانے پر مجبور کر گیا تھا۔ انشاءاللہ۔ وقار صاحب اس سے مسافہ کرتے چل دیے تھے۔ ان کے دروازے سے نکلتے ہی دروازہ خود بخود آٹو لاک ہو گیا تھا۔ پیچھے وہ بھی دھیمے قدموں سے فقیہہ کے کمرے کی طرف پڑا تھا جو نیند کے انجیکشن کے باعث ہوش و حواس سے بیگانہ پڑی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی دہیا کی نظر کمرے کے بس میں استادہ جہازی سائز بیڈ پر سوئی فقیہہ پر پڑی تھی۔ فقیہہ کے خوبصورت بال تکیے پر کسی آبشار کی مانند تکیے پر بکھرے ہوئے تھے۔ دائیں ہاتھ گال کے نیچے تھا، جبکہ بایاں ہاتھ پیٹ پر رکھا ہوا تھا۔ بیڈ کے پاس سے ڈرپ سٹینڈ رکھا تھا جس میں سے قطرہ قطرہ گرتا مایا اس کے جسم میں پیوست ہو رہا تھا۔ دائیں طرف باتھ روم تھا، بائیں طرف گلاس وال تھی جس کو مخملی پردوں نے ڈھانپ رکھا تھا۔ بیڈ کے سامنے ہی سنگھار میز استادہ تھی جس کے بائیں طرف بالکنی کا دروازہ تھا، جبکہ دائیں طرف چینجنگ روم کا دروازہ تھا۔ سنگھار میز کے عین اوپر دیوار گیر گھڑی چسپاں تھی۔ بیڈ کے عین اوپر دہیا کا کسی کانسرٹ کا پورٹریٹ چسپاں تھا۔ درمیانے طرز کا وہ سادہ سا کمرہ اپنے مالک کے بہترین ذوق کا مبالغہ ثبوت تھا۔ دہیا دھیرے قدموں سے چلتا دوسری طرف بیڈ پر بیٹھ کر بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا گیا تھا، جبکہ نظریں فقیہہ پر ہی ٹکی ہوئی تھی۔ شاید اس کی دعائیں یا سچی محبت کا ثمر تھا جو آج وہ خوبصورت دوشیزہ اس کے نکاح میں تھی۔ دفعتاً دہیا نے ہاتھ بڑھا کر اس کے گلابی گال کے نیچے رکھے ہاتھ کی کلائی اپنی مضبوط ہاتھ میں قید کر کے اس کی نبض چیک کی تھی، جو کہ اس وقت نارمل چل رہی تھی۔ فضا میں ہنکی کے باعث کمرہ برف کی مانند سرد ہو رہا تھا۔ مخملی لباس کے باعث شاید فقیہہ کو سردی محسوس نہیں ہو رہی تھی، وہ پرسکون سی نیند کی وادیوں میں گم تھی۔ دہیا سردی محسوس کرتا بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوتا چینجنگ روم میں بنی وارڈروب کی طرف پڑا تھا۔ چند ساتوں بعد وہ چینجنگ روم سے باہر نکلا تو اس کے ہاتھ میں کمفرٹر تھا۔
دہیا دوبارہ سے بیڈ پر اپنی جگہ پر بیٹھ کر اچھی طرح فقیہ کے وجود پر کمفرٹر پھیلا گیا تھا۔ رات گہری ہونے کے باعث ٹھنڈک میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ ایک نظر فقیہ کے سوئے ہوئے وجود پر ڈالتا وہ اپنے بستر پر دراز ہوا تھا۔ آنکھیں بند کرتے ہی کل ہوا واقعہ کسی فلم کی مانند اس کی آنکھوں کے سامنے چلنے لگا تھا۔ ایک دن قبل، حاکم مینشن، بحریہ ٹاؤن، کراچی۔ شام کے 6 بجے کا وقت تھا، سائے ڈھلنے لگے تھے، مغرب باسی ہو چکی تھی۔ سورج اپنی روشنی سمیٹتا مغرب کی جانب غروب ہو چکا تھا۔ فضا میں خن کی بڑھتی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ سردی کے باعث گھر پر موجود سب لوگ لاؤنج میں بیٹھے چائے کافی سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ باہر کی نسبت گھر کا ماحول قدرے بہتر تھا۔ دیواروں میں نصب ہیٹرز کے باعث ٹھنڈک کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ خاکی پینٹ پر ہلکے پیلے رنگ کی شرٹ میں ملبوس، بالوں کو ماتھے پر بکھرا چھوڑے وہ مغرور شہزادہ دائیں جانب استادہ سنگل صوفے پر بے چین سا بیٹھا دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے مقابل ہی کئی رنگ کے کھدر کے سوٹ میں ملبوس عماد صاحب 2 سیٹر صوفے پر برجمان موبائل میں مصروف تھے۔ ان کے برابر میں ہی دھانی رنگ کے دھنک کے سوٹ میں ملبوس، سر پر دوپٹہ ٹکائے امائمہ بیگم ہاتھ میں پکڑے کافی کے مگ سے گھونٹ لے رہی تھی۔ بائیں جانب سنگل صوفے پر ہلکا پستہ رنگ کی چکن کاری کے سوٹ میں ملبوس فضا بیگم ہاتھ میں پکڑے چائے کا پیالہ لبوں سے لگائے چسکیاں لے رہی تھی۔ ماما، بابا، مجھے آپ دونوں سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ دہیا الفاظوں کو اپنے ذہن میں ترتیب دے کر ان دونوں کو مخاطب کرتا اپنی طرف متوجہ کر گیا تھا۔ بولو دہیا، ایسی بھی کیا بات ہے جس کے باعث اس گھر کے لاڈلے اور بگڑے ہوئے بیٹے کو تمہیدیں باندھنی پڑ رہی ہیں؟ عماد صاحب اپنا موبائل بند کر کے بس میں سادہ میز پر رکھ کر پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو کر تنزیہ کہتے اسے منہ بسورنے پر مجبور کر کے تھے، جبکہ فضا بیگم، دہیا کی دادی اور امائمہ بیگم نے بمشکل اپنی مسکراہٹ قابو کی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اتنی سی بات پر ان کا نخریلا بچہ روٹھ سکتا ہے۔ بابا، آپ نے مجھے بچپن سے ہی آگاہ کیا ہے کہ میری منگنی ہو چکی ہے۔ اس بات کے علاوہ میں ایک حرف بھی نہیں جانتا، حتیٰ کہ آپ کا یہ بگڑا ہوا بیٹا اپنی منگیتر کے نام تک سے واقف نہیں ہے۔ میں نے بن دیکھے بھی اسے اپنی سوچوں تک پر برجمان کر رکھا ہے۔ میں صرف اتنا واقف ہوں کہ اس کے نام کا پہلا حرف ایف ہے۔ نہ میں نے کبھی اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کی ہے، لیکن اب الحمدللہ میں 25 سال کا ہو گیا ہوں۔ ایک کامیاب فیوچر ہے میرا، میں ذمہ داریاں اٹھانے کے قابل ہو چکا ہوں۔ اب آپ لوگوں کو کچھ سوچنا چاہیے۔ بچپن کے بعد سے اب تک دوبارہ اس معاملے میں کوئی بات تک نہیں ہوئی۔ آپ کا اپنے دوست سے رابطہ تک منقطع ہے۔ آپ کا نہیں خیال کہ اب اس کام کو سر انجام دینے کے لیے آپ کو اپنے دوست کی تلاش شروع کر دینی چاہیے؟ کوئی بھی میری منگیتر کے بارے میں مجھ سے سوال کرتا ہے، میرے پاس جواب نہیں ہوتا۔ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ جلد میری شادی کر دیں، میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ آپ اب اس معاملے کو سنجیدہ لیں۔ ان کا تلاش کرنے میں بھی وقت درکار ہے، اس کے بعد نہ جانے ان کا کیا جواب ہوگا۔ دہیا نے بہت نرمی سے ساری بات ان کے سامنے رکھی تھی۔ عمار صاحب بھی اس بارے میں سوچنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ دہیا ٹھیک کہہ رہے عماد، ہمیں اب دہیا کی بھی شادی کرنی ہے۔ اس منگنی کا کوئی سدے باپ نکالیں۔ امائمہ بیگم کافی کا مگ بس میں استادہ میز پر رکھتی دہیا کی بات سے اتفاق کرنے لگی تھی۔ اگر وقار راضی ہوتا ہے شادی کے لیے تو دہیا کی شادی اس کی بیٹی سے ہی ہوگی۔ ہم اپنی دی ہوئی زبان سے کبھی نہیں پھریں گے۔ فضا بیگم نے سخت لہجے میں دو ٹوک اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ صاحب، کوئی وقار نامی شخص آپ کا پوچھ رہے ہیں، کیا انہیں اندر آنے کی اجازت دے دی جائے؟ عماد صاحب کے کچھ کہنے سے قبل ملازمہ انہیں آگاہ کرتی اجازت طلب کر رہی تھی۔ ملازمہ کی بات سن کر عماد صاحب حیرانی و بے یقینی کے باعث اپنی نشست چھوڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ باقی سب بھی حیران تھے۔ آج تقریباً 20 سال بعد ان کا جگری یار ان کے در پر آیا تھا۔ آپ انہیں لاؤنج میں ہی بھیج دیں۔ عماد صاحب اپنی خوشی پر قابو پاتے بمشکل اپنے تاثرات نارمل کرتے ملازمہ کو ہدایت دینے لگے تھے۔ ملازمہ ان کی ہدایت پر عمل کرتے سر اس بات میں ہلاتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ امی، میں وقار سے ناراض ہوں اور آپ مجھے آج اس سے ناراضگی جتانے کی اجازت دیں گی۔ ملازمہ کے جانے کے بعد عماد صاحب فضا بیگم سے مخاطب ہوتے اجازت طلب کرنے لگے تھے، جس پر وہ مسکراتی ہوئی سر اس بات میں ہلاتی انہیں اجازت دے گئی تھی۔ دہیا بے چین سے اپنی نشست پر بیٹھا تھا۔ آج وہ پہلی مرتبہ اپنے سسر سے ملنے والا تھا۔ بہت سے سوال اس کے ذہن میں چلنے لگے تھے جن کے باعث وہ سخت اضطراب کا شکار تھا۔